الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب مل کر ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو زور سے پڑھو اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز اور مکرم علماء کرام حاضرین مجلس عزیز دوست اور بزرگوں عزیز نوجوان میرے بھائیوں آپ لوگوں کے سامنے
قرآن حکیم کی 2 آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکھی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ امت تک صحیح علم پہنچانے کے لیے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا۔ 9:15 بجے میں نے کرسی پر بیٹھا ہوں اور اپنی بات شروع کی ہے۔ انشاءاللہ 10:30 بجے تک دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ آپ اس طرح ملک الموت کی طرف بیٹھوں گے تو کام نہیں چلے گا۔ جب بھی پوچھوں آپ زور سے جواب دیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اس دوران اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کہلواوے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آپ لوگوں کو بھی، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ جہاں جہاں تک پہنچائے، دنیا کے کونے کونے تک اللہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے۔ عزیز میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان کی دولت آئی تو اس کے بعد بڑی بڑی 4 دولتوں سے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا۔ وہ 4 دولت کیا ہے، وہ انعام کیا ہے، وہ 4 نعمت، 4 دولت وہ ہے۔ ایک ہے رسول اللہ، ایک ہے، بولو دور سے، رسول اللہ۔ ہمیں اس کی امت میں پیدا فرمایا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ اس امت میں آنے کے لیے بڑے بڑے نبی نے دعا کی اللہ سے کہ اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں نبوت کا تاج مت پہنا، ہمیں جو آخری نبی آنے والا ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کی امت میں پیدا فرما۔ ایک ہے رسول اللہ، دوسرا ہے کعبۃ اللہ، تیسرا ہے کلام اللہ، اور چوتھا ہے شہر اللہ۔ ارے بھائی بات سمجھے؟ آپ لوگ اس طرف بیٹھوں گے ٹھنڈے ٹھنڈے تو کام نہیں چلے گا۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ ساتھ دیں گے تو بولو سب کا ساتھ، سب کا، بولو بھائی، دین میں سب کا وکاس ہوگا۔ میرے کو بھی جانکاری دینے میں مزہ آئے گی اور آپ کو بھی جانکاری حاصل کرنے کے اندر، بولو بھائی، وکاس تمہارے اندر بھی پیدا ہو جائے گا، اور تمہارے اور میرے علم میں وکاس ہوگا تو ہم آپسوں میں انشاءاللہ وشواس کے ساتھ رہنے کی بھی اللہ توفیق دے دے گا۔ دیکھو وہ بات کہاں سے کہاں جوڑی میں نے، سنو۔ خیر عزیزوں میرے پیاروں، یہ 4 بڑی بڑی دولت، پھر سے دوہرا رہا ہوں،
رسول اللہ، پھر بولو بھائی، رسول اللہ، کعبۃ اللہ، کلام اللہ، اور بولو بھائی شہر اللہ جو آگے آ رہا ہے۔ بولو انشاءاللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، بولو آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا پہلا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ بولو سبحان اللہ۔ میں قرآن پڑھوں گا، حدیثیں پڑھوں گا، اور آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح بیان کرنا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کو پہلے جنت میں لے جاؤں گا، تمہارے پیچھے پیچھے کون آؤں گا؟ بولو بھائی میں خود آؤں گا، اکیلا جنت میں بولو جاؤں گا، آپ سب کو انشاءاللہ ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رجب کا چاند دیکھ لو تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما رجب اور شعبان کے مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے نا، بولو آمین۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا بھی سکھائی، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ رمضان کو ہم تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور ہم کو بھی رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، اور ہم سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائے تو ہمیں رمضان کی عبادتوں کے لیے، رمضان کے لیے قبول فرما لیجئے نا۔ کتنے کنجوس لوگ ہیں یہاں، سبحان اللہ، نہیں مزہ آئے گا۔ ہم تو سٹی کے مولوی لوگ ہیں بھائی، سامنے جواب دیں گے نا تو اور اللہ تعالیٰ علم کھولے گا، اللہ تعالیٰ سینے پر علم بولو بھائی اتارے گا، اور آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ دوں گے بولو انشاءاللہ۔ اب نہیں پوچھوں گا تم سے، میں دیکھوں گا تم جواب دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو۔ اب ایسا سمجھو کہ جو سویا وہ بولو بھائی کھویا، جو جاگ لیا وہ کچھ نہ کچھ پا لیا۔ چار دوست ایک جگہ جمع ہوئے، کتنے بولو دور سے؟ چار دوست ایک جگہ جمع ہوئے اور شکار کرنے کے لیے، نیل گائے کا شکار کرنے کے لیے گئے۔ جائیو بھائیو مت، نیل گائے کا شکار کرنے گئے۔ اب شکار کرتے 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 پوری رات گزر گئی، کوئی گائے ملی نہیں، یہ تو مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں۔ اب ان کو فجر کے وقت بھوک لگی کہ اب کیا کیا جائے، یار میرے کو بھی بھوک لگی، وہ کہتا میرے کو بھی، چاروں چار کو بھوک لگی۔ اب کھانا ملا تو اتنا ملا کہ ایک آدمی کا پیٹ بھر سکے، تین کو بھوکا رہنا پڑے۔ اب چاروں چار نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کھانا کھائے گا تو کون کھائے گا؟ تو ہمارے امام صاحب جیسا کوئی ایک بیچ میں ہوشیار بندہ تھا، انہوں نے کہا بھائی چاروں چار سو جاتے ہیں، بولو بھائی چاروں چار سو جاتے ہیں، اور جس نے اچھا خواب دیکھا ہوگا وہ صبح اٹھ کر یہ ناشتہ یہ ٹفن کھا جائے گا۔ وہ چاروں چار سو گئے، چاروں چار سو گئے۔ اب جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی اور الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بلند ہوئی کہ چلو بھائی نماز سے بہتر، بولو کیا ہے، بولو بھائی نیند سے بہتر نماز ہے، اٹھو۔ اب چاروں چار دوست اٹھے اور ایک نے کہا بھائی مجھے کھانا دے دو۔ بولے بھائی تجھے کیوں دے؟ بولے تم نے خواب دیکھا ہوگا زمین پر، میں تو پہلے آسمان کو گھوم رہا ہوں، معراج میں گیا تھا۔ کہاں بولو زور سے؟ میں تو پہلے آسمان پر سپنے میں گھوم رہا ہوں، اور اللہ کا نور، اللہ کی تجلی، اللہ کے فرشتے اور ابا آدم کو میں نے دیکھا، اور خواب بیان کیا تو دوسرے نے کہا او بھائی تو چپ چاپ بیٹھ جا، تو پہلے آسمان پہ تھا تو میں چوتھے آسمان پہ تھا۔
کیا کہا؟ میں چوتھے آسمان پہ تھا۔ اب تیسرے نے کہا کہ اگر میں چھٹے پہ گیا تو یہ چوتھا موصف کہاں جائیں گے بولو بھائی؟ اور اس میں سیدھے پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے تیسرے نے کہا او بھائی تو چوتھے پہ ہوگا، میں مانتا ہوں جانتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن تو چوتھے پہ تھا، میں 7ویں آسمان پہ، اور سامنے اللہ کا عرش، وہ سدرۃ المنتہا نظر آتا تھا، یہ نظر آتا تھا، وہ نظر آتا تھا۔ اس نے فضائل بیان کیے اور کہا بھائی مجھے کھانا دے دو۔ تینوں تین نے اپنا خواب بیان کیا، اور مولوی صاحب بولو بھائی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اب تینوں تین نے کہا مولوی صاحب تمہارو خواب تو بیان کرو گے؟ بولے نہ ہمارا وہ بھی لاگے چاہیے۔ اب خواب بیان ٹھائے وہ چھید میں تھی۔ بولے ہوں چھید میں کیوں تو کھرا کہ نہ بیان ٹھائے وہ چھید میں تھی۔ بولے ہوں خواب میں تمہیں جویوں ہوں کہ ارے یار میں تو یہ وہ ہوں تو وہ جنات تلوار لینے مارا ہم بھی اوبو ٹھے گئے، جنات آئے ہوں نے تلوار لینے مارا ہم بھی اوبو ٹھے گئے، انہیں کہا کہ ٹیفن کھائی جا بنا تاری گردن اڑا بھی دے بھائی کہ کھاؤں کھائے لے لیکن تیری گردن اڑا بھی دیوا۔ تو یہ پہلا بولا، دوسرا بولا، تیرا ہم کو چلاتا، ہم تیری مدد کو آ جاتے۔ کہا میں نے بہت چلایا۔ مولوی صاحب کہتے اذان دے کے بہت لوگوں کو چلایا، لیکن کوئی نماز پڑھنے آتا ہی نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے آتا ہی نہیں۔ میں نے بہت آواز دی، کیا کروں؟ کوئی پہلے آسمان پہ، کوئی چوتھے، کوئی 7ویں آسمان پر، میرا تو زمین پر ہے۔ اس سے واقعے سے پتہ چلا جو سویا جو جاگ لے گا وہ کچھ نہ کچھ پالے گا۔ تو عزیزوں میرے پیارو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس میں ہر نعمتوں پر ایک ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک ہے شہر اللہ جس کا آگے آ رہا ہے، جس کا نام ہے بولو بھائی رمضان المبارک۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور جو بندہ روزہ رکھے گا اس کا ثواب بھی کون دے گا بولو زور سے؟ اللہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب نہیں بتلایا، کہا جو آدمی روزہ رکھے گا گویا اس کو میں مل گیا۔ اور جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر چراغاں کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، فتحت ابواب الجنہ وسلسلت الشیاطین۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں میں چراغاں کرتا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے۔ فرشتے پوچھتے آج کون سی رات ہے؟ کہ آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اور کہا کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کو جکڑ کر باندھ کر دریاؤں میں اور پہاڑوں کے پیچھے ہکال دیا جاتا ہے۔ آگے بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاریوں میں لگو۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھتے ہو جاؤ۔ قرآن نہیں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوتوں میں لگ جاؤ۔ اللہ کے سامنے اپنی توبہ کا استغفار کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ میرے پاس نادم ہو کر آتا ہے، سچی توبہ کی نیت سے آتا ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لو، ان قریب تمہارا اللہ تمہاری توبہ کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے، اور ایسی جنت دینے والا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔
اور جنت کیسی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا احدا۔ اے جنتیو، تم ہمیشہ جنت میں چلے جاؤ، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ بولو بھائی، سب سے بڑا ٹینشن موت۔ جنت میں جانے کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا اب موت کو بھی موت دے دی گئی ہے، اب موت جیسی بولو بھائی بلا تمہارے سر پر ہے نہیں۔ ان لکم من تنعموا فلا تیأسوا احدا، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو، تم سے نعمتیں چھینی نہیں جائے گی۔ آؤ رمضان المبارک کی قدر کرنے والے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے، رمضان کی تراویح پڑھنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جنت تیار کی ہے۔ تیار ہو کے بیٹھو نا جنت سننے کے لیے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اور ہم سب جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور اللہ ہماری موت کا وقت آئے تو یہ ناپاک زبان پر پاک کلمہ بھی جاری کر دے، بولو آمین۔ جو رمضان کی قدر کریں گے اور رمضان کے دن کی اور رات کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، صحیح یوز کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا رمضان کے روزے رکھنے والے کہاں ہو؟ کہا اللہ ہم یہاں ہیں، چلو آ جاؤ، تمہارا گیٹ بھی الگ ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا گیٹ بھی الگ ہے، تمہارا دروازہ بھی الگ ہے جانے کا۔ تم نے رمضان کی قدر کی، میرے لیے بھوکے رہے، میرے لیے پیاسے رہے، میرے لیے قرآن پڑھا، میرے لیے تراویح میں قرآن سنتے رہے۔ آج تمہارا پیکیج الگ ہے، تمہارا مقام الگ ہے، تمہارا ایک اسٹیٹس۔ ہر انسان اسٹیٹس بنانے میں پڑا ہے، ہر انسان کیا کس میں پڑا ہے؟ بولو دور سے۔ اور سب مارو اسٹیٹس نو ہوں، مارو ناک کپائی جو ہے تینوں ہوں۔ دنیا میں تو جو ایسی رہی ویسی رہی گزر جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے یہ میرا نیک بندہ ہے یا میری نیک بندی ہے، مسلمانوں وہاں سے کامیابی۔ قرآن پاک میں اللہ نے سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، اب تم ناپاس ہو گئے، اور جس کے پاس ہونے کی شکل مل گئی، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں آ گیا، وہ قرآن بھی اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، بولو سبحان اللہ۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آپ قرآن سے محبت کر کے تو دیکھو تمہیں قرآن کتنی عزتوں سے نوازتا ہے۔ آج ہمیں قرآن پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، آج ہمارے دل پر بھی کوئی اثر نہیں، ہمارے کانوں پر بھی کوئی اثر نہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نہیں چھلکتے۔ یہ قرآن کی دولت، کلام اللہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مجھ پر اور آپ پر۔ قاری عبدالباسط جب قرآن پڑھتے تھے، غیر کا مجمع، مسلمان نہیں غیروں کا مجمع تھا، روتے تھے قرآن سن کر۔ آج ہمارے دلوں پر کیوں نہیں اثر ہوتا ہے؟ جمال عبد الناصر، قاری عبدالباسط کے زمانے کا وقت کا جو بادشاہ تھا، جمال عبد الناصر جب غیر ملک کے اندر گئے، قاری عبدالباسط کو ساتھ میں لے کر گئے، اور قاری عبدالباسط کو ساتھ میں لے کر کہا کہ بھائی ہماری میٹنگ ختم ہو گئی ہے، اب میں تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کیا، آج بھی قرآن سے وہ زندہ ہے۔ دیکھو آج بھی ان کی قرائت سنو، انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں۔ غیروں کا مجمع، یہودی عیسائی لوگ سامنے بیٹھے ہیں،
اور قاری عبد الباسط نے جب قرآن ختم کیا، قاری عبد الباسط فرماتے میں نے تو غیروں کے سامنے قرآن پڑھا، غیر رونے لگے، کہا ہمیں قرآن سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن یہ قرآن ہمارے دلوں پر دستک دیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں قرآن اتنا سنایا، بخارا والوں تمہیں قرآن اتنا سنایا، اگر قرآن میں پہاڑوں کو سناتا، پتھروں کو سناتا تو یہ بھی موم ہو جاتے، لیکن تمہارے دل کس چیز سے بنے ہیں کہ قرآن سن کر بھی تمہارے دل موم نہیں ہوتے ہیں۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، ہمیں قرآن سن کر قاری عبد الباسط فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ امریکہ کا گیا، اور امریکہ میں غیروں کا، عیسائیوں کا مجمع تھا، یہودیوں کا مجمع تھا، اور میں نے سورہ مریم کو پڑھا۔ میں نے ایسے سورہ مریم نہ پہلے ایسے پڑھی نہ بعد میں ایسا اثر مجھے محسوس ہوا پڑھنے کا، لطف ملا کہ میں نے جب سورہ مریم پونے گھنٹے تک 45 منٹ تک سورہ مریم کو پڑھتا رہا، جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا پورا مجمع آنسو سے بھرا پڑا ہوا تھا، اور اسی مجلس میں یہودی، عیسائی، اسی مجلس میں 1500 یہودی اور عیسائی قرآن سن کر میرے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میرے بچوں کا کیا حال ہے؟ میرے جوانوں کا کیا حال ہے؟ ہم کس کو گلہ کرے؟ ہم اپنے ہی گھر سے لٹ گئے، ہم دوسروں کو کیا گلہ کرے؟ ہم اپنے آپ کو ہی مسلمانوں ظلم ٹھہرا بیٹھے اور دوسروں کو کیسے ہم گنہگار ٹھہرائے؟ آج ہم نے اپنے ذات پر ظلم کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ میں نے اور اپنے اولاد کو، میں نے خود نے قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے۔ قرآن کیوں آیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ختم پڑھنے کے لیے، تعویذ بنانے کے لیے، قرآن مرنے والوں کے لیے، اصحال ثواب کے لیے۔ نہ، قرآن تو تمہاری ہدایت والا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، اور تمہیں وہ راستہ، وہ بیماری میں شفا دینے والا، جو تمہاری زندگیوں میں بیماریاں ہے وہ شفا دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن تو تمہیں شفا دینے کے لیے آیا، قرآن میں ہی تمہارے لیے شفا ہے۔ ہم دوسرے اور میں تلاش کریں گے تو مسلمانوں ہم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ کائنات دجال بھی آ جائے تو میرے کو اور آپ کو ایمان سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آج عزیزوں میرے پیاروں، اب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے سامنے نبی کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، ہمارے دلوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا؟ قرآن کا پہلا پارہ، سورہ بقرہ، پہلا رکوع، چاہے کفار مشرکین کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہاں مفسرین لکھتے ہیں جب ہمارا گناہ کرتے 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 یہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ سنو، آج ہم قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے، اپنے اولاد کو نہیں پڑھاتے، اس کو فخر نہ سمجھو، اللہ کی طرف سے دھٹکار تو نہیں دیا گیا، اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں۔ آپ کو قرآن سناتا ہوں اور سب کو یاد ہے، آج قرآن ہمارے دلوں پر پڑتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، کانوں سے سنتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی آ جائے ناچنے والا، گانے والا، تو مسلمانوں گاؤں والوں کو دعوت دینی نہیں پڑے گی، بولو بھائی میسج پہ ہی سب لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ گائے گا نہیں، وہ بھی کھڑے کھڑے بولو بھائی ناچتے، بولا موسم بہت مزہ آوے، موسم بہت مزہ آوے۔ ہمیں ناچنے کے لیے، کودنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں تو قرآن پڑھنے اور بولو بھائی امت کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر گناہ کرتے 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 ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں تو ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرے گا۔ ہم کانوں سے قرآن تو سنوں گے اور کہوں گے مول صاحب بیان ہمری نے گہرا ٹھے گیا، کون سدھرو، کہتے ہیں نا، بہت سنا مول صاحب، بہت بیان سنے، بیان سننے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہماری قوم کے زبانوں پر ہے۔ اگر
قرآن سن کر ہم آنکھوں سے ہمارے آنسو نہ نکلے تو سمجھ جاؤ یہاں کھوٹ ہے۔ کہاں کھوٹ ہے بولو بھائی زور سے۔ الحمدللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اگر قرآن سننے کے بعد تمہارے دلوں پر بولو بھائی اس کا کچھ اثر نہ ہو، کانوں سے سن کر تمہارے دلوں پر اثر نہ ہو، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں نہ برس اٹھے تو سمجھ لو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے تم پر، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے تم پر۔ ہمیں قرآن سے لو لگانا چاہیے، لگاؤں گے بولو انشاءاللہ۔ اب بس یہی دو چیز سمجھا رہا ہوں، شہر اللہ اور کلام اللہ، شہر اللہ اور کلام اللہ، یہ دو نعمت۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن سکتے نہیں ہے، جمع کرنا چاہو تو جمع بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور میرے بندو تم کو میں نے جو نعمتیں عطا کی ہے تم اس پر شکریہ ادا کرو۔ کیا کرو بولو زور سے، شکریہ ادا کرو، اس کو صحیح جگہ یوز کرو اور اللہ کے سامنے شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر تم نے شکر ادا نہ کیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت چھین لوں گا، اور چھیننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم نہیں کیا، آگے فرمایا ان عذابی لشدید، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے، بڑے بڑوں کو مسلمانوں مٹی چاند پہ کر دیا، میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ آج مال پر غمن کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ہم سواریوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تم بتاؤں شداد نام کا ایک واقعہ بتلاتا ہوں، اچانک یاد آ گیا۔ شداد نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 300 برس کی عمر دی۔ کتنے؟ اللہ بولو جوڑتی کتلا برس؟ 300۔ مطلب تمہارے نہیں آلو کو پائے ہمارے بولا اسے تمہٹو بڑو یاد اچھے نہیں آلو کو نہیں سبق یاد کر رہا ہوں اسے، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں صرف تکرار کر رہا ہوں۔ اس کا بولو بھائی کیا کر رہا ہوں؟ تکرار، کہ بھائی ہمیں یاد آ جاوے یہ چیز۔ مال و دولت میں ہمیشہ کہا کرتا، مال و دولت، عزت، خوبصورتی اور بادشاہت کی کرسی اللہ چلتے پھرتے کو بھی دے دیتا ہے۔ میں آگے جو بولنے جانے والا ہوں نا، کروڑوں روپے آپ مجھے دو، اتنی مجھے خوشی حاصل نہیں ہوگی جو میں آگے بولنے والا ہوں، جو تمہیں بھی حاصل ہوگی اور انشاءاللہ مجھے بھی حاصل ہوگی، بولو انشاءاللہ۔ خوبصورتی، مال و دولت، عزت اور بادشاہت کی کرسی اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ ہاں اللہ ہم سے پیار کرتا ہے تو ہی تو قرآن اور حدیث سننے کے لیے بٹھایا ہے۔ دنیا کی چیز بڑی ہوتی، مال و دولت، عزت، خوبصورتی، بادشاہت کی کرسی یہ بڑی ہوتی تو اللہ کسی غیر کو نہیں دیتا، کسی غیر کو نہیں دیتا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے بھنگی کو بھی دے دیتا ہے، چمار کو بھی دے دیتا ہے، چائے پینے والے کو بھی دے دیتا ہے اور چائے بیچنے والوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن یاد رکھو ایمان اور نیک اعمال کی توفیق اللہ اسے ہی دیتا ہے جسے وہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے
وہ تو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، قرآن کی دولت سے نوازا، اور نبی عطا فرمایا، تمام نبیوں کا سردار عطا فرمایا، اور کعبۃ اللہ جیسا قبلہ عطا فرمایا، اور وہ مسلمانوں 12 مہینے میں 1 مہینہ ایسا دیا جو کسی بولو امتی کو، کسی نبی کو نہیں دیا۔ شداد، اس کا واقعہ سن لو ورنہ بات پہ سے بات نکل جائے گی، بھول جاؤں گا۔ شداد نامی بادشاہ، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس کو 300 برس کی اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی۔ سوچیو بھی مت اب کہ مجھے 300 برس ہو، سینچوری مارنے کا تو دل لگتا ہے۔ 50 کے بعد جو اوپر چڑھ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، روز 2 رکعت شکریہ کی نماز پڑھو کہ اللہ 50 مار لی ہے، اب آگے کیا بولو بھائی، ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمانا ہم سے۔ کیوں؟ آج ہمارا کھانا ایسا ہو گیا، آج ہم نے سادہ کھانا چھوڑ دیا۔ کیا کھانا چھوڑ دیا بولو بھائی؟ ہاں، دودھ، گھی، دہی، چھاش، جوار کی روٹی اور سب آٹو پہلانا لوگ کو کھاتا ہے۔ بیٹا آپ ماڈل زبانہ آچے ہے تو آپ نے نوڈلز جو ہیں، رائس جو ہیں، آج جو ہیں، اس لیے مرغی کے نام ہے نا بھائی، جب زندہ ہوتے ہیں تب نہیں رکھا جاتا ہے۔ مرغی کا نام کب رکھا جاتا ہے؟ جب مر جاتی ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس میں سے ہزاروں نام رکھ سکتے ہو اس کے۔ چلو اس میں بھی قرآن سنا دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ آپ کبھی دودھ کا گلاس اٹھاؤ نا، دودھ کولڈ کا گلاس اٹھاؤ نا، تو کبھی اللہ کو یاد کیا کرو کہ اللہ یہ دودھ آیا کہاں سے؟ اچھا مجلس کے بعد اٹھائیں گے الحمدللہ، بولو بھائی اللہ بھائی آٹو بہو کنجوس لوگ کو چھے حالوں کہ میں چندو مانگا نٹھیا ہوتا مڑا پائے، ساتھ دو آپ لوگ تو مزہ آئے گا۔ آپ بیان کے بعد انشاءاللہ دودھ کی نعمت سے اللہ تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور دودھ کا گلاس اٹھاؤ نا تو ایک ہی گھونٹ میں مت پی جاؤ، گٹ 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 کر کے آدمی پی جاتا ہے، مت پی جاؤ، اس کو دیکھو کہ یہ دودھ آیا کہاں سے۔ قرآن میں یہ بات، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ نے تمہارے لیے جانور، دودھ والے جانور میں بھی عبرت رکھی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے تم دودھ کا گلاس اٹھاؤ تو اس وقت سوچو کہ یہ دودھ صاف اور ستھرا بالکل پیور کہاں سے آیا؟ بولو بھائی، بھینس کے اندر سے۔ اور بھینس کا کلر کون سا؟ کالا۔ بس اتنے پر اللہ نے بس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ادھر ہے پاخانے کی رگ، ادھر ہے خون کی رگ، دونوں ناپاک، دونوں بولو بھائی بدبودار، ناپاک۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ابھی لوئی نکلا، خون نکلا اور اسی جگہ رہا تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ یہاں سے بہ گیا، اپنی جگہ چھوڑ دی، تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ الحمدللہ سب مفتی صاحب بیٹھے ہیں، دونوں چیز ناپاک، ادھر پاخانہ بھی ناپاک اور بولو ادھر خون بھی ناپاک۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لبنن خالصا، ان دونوں بیچ میں سے صاف اور ستھرا دودھ نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ لبنن خالصا سائغا للشاربین۔ جب تم اسے پیتے ہو تو تمہاری بھوک بھی مٹاتی ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے۔ وہ شداد بادشاہ 300 برس کی عمر، جب 100 سال کا ہوا تو اس نے دنیا میں جنت بنانا شروع کیا۔ یہ واقعے کی بہت سارا بیک گراؤنڈ ہے، لیکن ابھی اس کو بیان کرنا نہیں چاہتا کہ شداد کیسے پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا کے کنارے پہ رکھا اور اس کی پرورش کی اور بڑا ہوا تو اللہ کے سامنے ہی بولو بھائی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ وہ لمبا چوڑا واقعہ پھر کبھی بلائیں گے تو انشاءاللہ موت کے موضوع پر یہ بات سنائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، تو شداد بادشاہ 100 سال کی جب اس کی عمر ہوئی
تو وہ جنت بنانے لگا، دنیا میں جنت سواٹ بنانے لگا۔ 200 برس تک اس نے جنت بنائی 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 بنائی۔ 200 سال کے بعد ان کے چیلوں نے کہا حضرت جنت بن چکی ہے، کہا جنت بن چکی ہے۔ تو وہ گھوڑے پر تکبر سے سوار ہوا اور گھوڑے کو آگے چلنے لگا اور پیچھے پیچھے اس کے چمچے چیلے آ رہے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آتا واتا کچھ ہے نہیں، آگے گھوڑے پہ بیٹھ گئے، پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، تو بولو بھائی چمچے، اور یاد رکھو جو چمچے لوگ رکھوں گے نا تو ٹپیلی صاف، دوسروں کی ضرورت بولے پڑے گی۔ بہت بڑا اشارہ کر دیا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ ہمیں باہر کے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ چمچوں کی ضرورت ہے۔ وہ چمچے ہی لوگ بولو بھائی ہماری تپیلیوں میں جتنا ہے وہ صاف کر دیں گے اور پھر کہیں گے تو جائیں تارو کام جائیں، ہمیں تو چائلہ ہماری بنانی نہیں ہے۔ مطلب کہ دنیا ہے بھائی، اللہ کے ساتھ جڑو، اللہ کو یاد کرو، تمہیں دنیا میں بھی چمکائے گا، قبر کی منزل بھی آسان کرے گا، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں کامیاب کر دے گا، بولو انشاءاللہ۔ وہ تکبر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چلنے لگا۔ جیسے اس کی جنت آئی، گھوڑے کے 2 پاؤں اس کی جنت میں، اللہ کی نہیں، اس کی جنت میں، اور گھوڑے کے 2 پاؤں باہر۔ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی روح نکال، کہا اللہ پاک جوئٹو لیوا دیو 1 ڈزن، 200 ورس سودی محنت کرے لی چاہیے۔ کتنا ورس بولو بھائی؟ 200 ورس سودی نہیں ہے محنت کرے لی چاہیے آج جنت بناوا ماں۔ اللہ ایک نظر تو جوئی لیوا دیو ڈگنا، اس کی روح نکالو۔ یہی میں نے جو عشاء کی نماز میں سورہ رحمان پڑھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، وہ ایک ذات باقی رہنے والی ہے جو ذوالجلال والاکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور میرے بندو تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ایک دنیا فخر کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں ایک مسافر خانہ ہے۔ جب موت کا وقت آ جائے گا اس دنیا کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک جماعت کو کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تم الگ ہو جاؤ، تم نافرمان ہو، تم مجرم لوگ ہو، تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ جہنمی کو جب پکڑیں گے، حدیث میں آتا ہے یہ جبڑے سے پکڑا جائے گا، یہ یہاں سے فرشتے یہاں سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا ماریں گے، اس کا جبڑا نکل جائے گا۔ وہ جہنمی کہے گا رحم کرو رحم کرو، تو فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کیسے رحم کریں گے آپ کی؟ اللہ میری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ عورت کو کل قیامت کے دن جہنم کا اعلان ہو جائے گا تو ان کو بدن پر ٹچ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی فرشتوں کو۔ میری ماں بہنیں بہت ساری تعداد میں میری بات سن رہی ہے، دیکھو تمہاری عزت، تمہارا مقام اللہ کے یہاں کتنا ہے کہ کل تم جہنمی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ نہ کرے تمہیں جہنم کا فیصلہ سنا دیا بھی جائے تو فرشتوں کو یہ کہا جائے گا اس کے بدن کو ٹچ نہ کرنا۔ کیا کہا؟ اس کے بدن کو ٹچ نہ کرنا۔ آج میری ماں بہنیں 2 پٹا کھول کر اپنے بال کو اسٹریٹ، ہزاروں روپے اسٹریٹ بال میں لگوا کر کلر کر اور فٹ کپڑے پہن کر، چست کپڑے پہن کر جب باہر نکلتی ہے تو شیطان بھی کہتا ہے السلام علیکم، اگر ہماری کوئی ضرورت نہ تھی موٹا موٹی شیطان کو کوٹے بنی گئی چھے۔
بے حیائی، بے شرمی عام ہو چکی ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عورتوں پہ، صرف عورتوں پہ بیان کروں گا۔ آج اپنے شوہروں کو عزت دو، مقام دو۔ آج ہم نے شریعت کو ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئی، ایک حدیث سن لو، کچھ عورتیں آئی اور اللہ کے رسول کو کہنے لگی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، ہمیں بھی جہاد کا حکم دو۔ ہاں کیوں؟ عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے؟ کہا ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جہاد میں جاتے، وہ ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں بھی جہاد میں جانے کی اجازت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول تو ہم تو پھر جنت میں پیچھے پڑ جائیں گے، وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے شوہر جب نوکری پہ سے، کھیت پہ سے، باری میں سے، کوئی جاب پہ سے، جب شام کو اس کے گھر پر آنے کا وقت ہو جائے، سنو میری ماں بہنوں، جب اس کا گھر پہ آنے کا وقت ہو تم اس کے لیے سوڑ جاؤ۔ کیا کرو بولو دور سے؟ لیکن گھر میں جو سب کو نہیں بتاؤنا پڑے، حالانکہ جس کو بتانے کا ہے اس کو بتاتے۔ اب جہاں نہیں بتانا ہے وہاں گناہ ہے، حرام ہے، وہاں بولو وہ زور سے۔ یہ ہماری سماج کی برائیاں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے شوہر کا وقت گھر پر آنے کا ہو اس وقت تم نہا دھو کر سور جاؤ، اچھے کپڑے پہنو اور ہنسی کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ کیا کہا؟ مسکراہٹ کے ساتھ۔ آج کتنے عورتیں ایسی ہیں کہ بھائی ہاتھ میں جھبلا ہے تو مسکرا کے کہیں گے آؤ، ہاتھ میں جھبلا نہیں ہو تو آپ مصیبت آ جائے گی، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور ہمارا بھی یہ حال ہے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں، آپ ہنسو نہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم باہر تو بہت خوش مزاج رہتے ہیں کہ موسم آئرو جو مجلس میں آوی جائیں تو مزہ آوی جائے گی، ایوا ایوا نکتہ موکے نے، ایوا ایوا ہسوانی پوائنٹوں موکے کہ مزہ آوی جائے، پر وہی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے وہ شیر ببر بن جاتا ہے اور ایسا منہ بنا کر جاتا ہے جیسے کھٹی کری اس کو منہ میں ڈال دی ہو کسی نے۔ یہ بھی غلط ہے، دونوں طرف سے دیکھا جانا چاہیے، دونوں طرف سے۔ آپ بھی خوش مزاج ہو کر گھر میں تشریف لے جائے، سلام میں پہل کرو، اور جب عورت بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کا ہنسی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرتی ہے، اللہ مجاہد کے آدھے کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ بولو گھر بیٹھے جہاد کے برابر ثواب مل جائے گا۔ آج میری ماں بہنیں، میری مائیں، میری بیٹیاں، آپ بیٹھی ہیں، آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی عزت کریں گے، ایک اکرام کریں گے، وہ گھر میں آئے تو ہنسی کے ساتھ استقبال بھی کریں گے۔ تو خیر عزیزو میرے پیارو، بات ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، پتہ نہیں آپ کتنے اخلاص سے بیٹھے ہیں کہ باتیں نکلتی ہی جا رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرم لوگ الگ ہو جاؤ، اور مجرم مرد ہوں گے تو یہ اس کو جبڑے سے پکڑا جائے گا اور جھٹکا لگائیں گے اور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہ کہے گا رحم کرو، رحم کرو، کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ عورتوں کو کہا جائے گا، فرشتوں کو کہے گے اللہ تعالیٰ کہ عورتوں کو ہاتھ مت لگانا، ان کی باڈی کو ٹچ مت کرنا، تو اللہ کیسے پکڑے؟ ان کی چوٹیوں سے پکڑو، اور ان کی چوٹیوں سے پکڑ کر جھٹکا لگاؤ اور بل کھاتی ہوئی وہ جہنم میں دھکیل دی جائے گی۔ باڈی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، کہ اتنا عزت مقام نافرمانی کے بعد بھی۔ خیر عزیزو میرے پیارو، جو کامیاب ہو جائیں گے، جو پاس ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا دیکھو دیکھو میں پاس ہو گیا، اللہ میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ ہاں کہتے ہیں نا، جب آدمی جیت جاتا ہے تو کیسے کیسے نعرہ لگاتا ہے؟ ایک نعرہ ہے ہاں، دیکھو میں جیت گیا، ہائے 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 میں جیت گیا۔
اب تو ایسا نکلا ہے پتہ نہیں کہاں سے لایا، دو نمبر کرنے جانے ہیں یوں، ہاں امقرؤ کتابی، ہائے میں جیت گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم رمضان کے روزے رکھتے تھے، ہاں اللہ ہم رمضان کے روزے رکھتے تھے، رمضان کی قدر کی، ہاں اللہ ہم نے رمضان کی قدر بھی کی، تو نے جیسا بتایا، تیرے نبی نے جیسا بتایا، جیسا ہم نے روزہ رکھا تو اسے قبول فرما۔ کہا تمہارا روزے قبول کر لیے، اور تمہارا الگ پیکیج ہے، الگ اسٹیٹس ہے، الگ مقام ہے۔ کہاں اللہ؟ تمہیں ایک الگ گیٹ کے اندر سے داخل کیا جائے گا۔ جیسے ہی ہم لوگ انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، جنت کے گیٹ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ عرش کے اندر سے آواز دے گا ٹھہر جاؤ، ابھی اندر مت آنا۔ کیا کہا؟ ابھی اندر مت آنا، ابھی ٹھہرو۔ کہ اللہ کیوں یہاں ٹھہرایا؟ کہا تم دنیا میں کسی کے گھر جاتے تو کیا کرتے تھے؟ سیدھے کچن میں گھس جاتے تھے۔ اللہ بولو زور سے، نہ، پہلے کے زمانے میں سلام کیا جاتا تھا۔ آج بھی دعوت تبلیغ والے گس لے کے نکلتے ہیں، گھر گھر جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں، تو ان کو مسجد سے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ گھر کے دروازے کے سائڈ پہ کھڑے رہنا اور بولو سلام کرنا، 1 مرتبہ کرنا، 2 مرتبہ کرنا، 3 مرتبہ کرنا، پھر نہ جواب ملے تو بولو بھائی آگے، اب بدگمانی مت کر۔ اللہ موسم چمپل سے تو بھی جواب نہیں آیا پہلے، اللہ گاڑی مائنے پہلے تو بھی نہیں کی دوئی ہے، بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کہ تم دنیا میں کسی کے مقام پر جاتے تھے، کسی کے یہاں مہمان جاتے تھے، تو اللہ پوچھے گا تم کیا کرتے تھے؟ اللہ سلام کرتے تھے۔ تو کہا آج تمہارا اللہ تمہیں سلام کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ آج سورہ یاسین میں پڑھتے کون ہے؟ پڑھتا کون ہے؟ اللہ خود کہے گا آج میں تمہیں خود سلام کروں۔ بتاؤ جب اللہ سلام کرے، الیس اللہ بحکم الحاکمین، جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بتاؤ وہ سلام کرے تو میرا اور آپ کی چال کے عالم کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کا بولو بھائی سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا، ہم کتنے خوش ہو جائیں گے کہ آج اللہ ہمیں سلام کرے گا۔ اللہ کہے گا ہاں آج میں تمہیں سلام کروں گا۔ اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، آج تمہارا رب تمہیں سلام کرے گا۔ جب اللہ سلام کرے گا، اور اللہ سلام کرنے کے بعد ہم جب اندر انٹر ہوں گے جنت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جو رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں ان کے لیے مقام اور الگ اسٹیٹس اور ایک الگ عزت کے لیے ایک مقام بنایا ہوگا۔ وہ قرآن میں بیان فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ۔ ابھی میں صورت میں بیان کرتا ہوتا نا تو نعرہ تکبیر بولتی قرآن پہ، یہ تو ایسے بیٹھے جیسے ملک الموت مجھے خود تو مرے میرے کو بھی مار دے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جنت میں انٹری ہوگی نا تو ایک نہر آئے گی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ، ماء ان کے معنی پانی، ماء ان کے معنی پانی، وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، پانی کی نہر دیکھو گے، اور پانی بھی ایسا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے کنارے پر، اس کی بارڈر پر، کنارے پر حوریں کھڑی ہوگی۔ حور کیسی ہے بیان کریں؟ ارے بھائی فضل یہی ہو جائے گی، فضل یہی ہو جائے گی۔ وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، اس کو قضا رکھو، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے، مجھے اصل رمضان پہ آنا ہے۔ حور کو اللہ تعالیٰ نے 130 فٹ کی ہائٹ دی ہے، کتنی بولو دور سے؟ 130 فٹ، تیسرا مالا نا اتنی لمبی ہوگی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ٹوپی گر جائے گی۔ کہا اللہ کے رسول وہ اتنی لمبی ہوگی اور میں 5.5 4 5 6 فٹ کا، اتنی لمبی عورت تو میں کیا کروں گا؟ کہا جنت میں جانے کے بعد سب کی ہائٹ بابا آدم علیہ السلام کی بولو بھائی 130 فٹ کی ہوگی۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورت کا اللہ تعالیٰ نے چہرہ، صرف چہرہ بتلاتا ہوں اور چیز نہیں بتلاؤں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کا، وہ جنت کی عورت کی حور کا چہرہ ایسا بنایا ہے جب تم اس کے چہرے میں دیکھو گے تو تمہارا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا۔ کیسے حور ہوتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کی عورت چلتی ہے تو ایک قدم پر 1,00,000 نخرے دکھاتی ہے۔ کتنے بولو؟ تو ہم بیچ میں چلیں گے تو ہمارے کتنے نخرے ہوں گے؟ اتنے بھی بس نہیں کیا اللہ کے رسول نے، جو جنتی ہوگا اس کی حوریں استقبال کریں گی 70,000 آگے، 70,000 پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، 2,60,000 حوروں کے بیچ میں اور آپ دلہا چلیں گے تو بتاؤ میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ یہ فانی زندگی تو حقیقت نہیں ہے، یہ فانی زندگی ہے جس کو میں اور آپ حقیقت سمجھ میں بیٹھے ہیں۔ اصل زندگی تو موت کے بعد ہے، موت کے بعد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی حور کو کبھی تھوک نہیں آتا، تھوک آنا عیب ہے، اس میں سے بدبو نکلتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کی عورت کو ایک مرتبہ تھوک آ جائے اور دنیا کے 7 سمندر میں تھوک دے، اس کو کبھی تھوک آتا نہیں ہے، لیکن آ جائے ایک مرتبہ آ جائے اور دنیا کے 7 سمندر میں ایک مرتبہ تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے بن جائے۔ یہ کیا ہے دنیا؟ آخر میں بدبو، پھر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو زندگی جنت کی ہے جس کو میں اور آپ کو بولو بھائی اس کا ویزا لگوانا ہے، اس کا ویزا لگوانا۔ اللہ نے پاسپورٹ بنا کے تو دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پاسپورٹ بنا کے دے دیا۔ اب یہ پاسپورٹ کہاں کام لگے گی؟ قبر میں کام لگے گی۔ من ربک من دینک من نبیک، لگیج کرو، لگیج۔ آدمی جاتا ہے ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ لگیج ڈالتا ہے، لاؤ تمہاری پاسپورٹ دکھاؤ، تمہاری ٹکٹ دکھاؤ۔ قبر میں یہی کہا جائے گا من ربک، تمہاری ٹکٹ کب کی ہے، کون سی تاریخ کی ہے اور کہاں کی ہے، کون سے مذہب کی ہے اور کون سے دیش جانے کی ہے؟ تو کہا من ربک، تیرا رب کون ہے، من دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ اب وہاں کہے کہ ہاں بھائی لگیج برابر ہے، تو آپ کہو گے آپ قیامت تک بولو آرام سے سو جاؤ۔ اب یہاں علماء نے قلم اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندیاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد قبروں میں فرشتوں کو کہیں گے یہ میرا بندہ نیکیاں کرتے کرتے دنیا سے تھک کر آیا ہے، اس کو دلہن کی نیند سلا دو۔ پوری کتابیں علماء نے لکھی ہے اس پر، کہا کہ اس کو دلہن کی نیند سلا دو۔ یہاں علماء نے قلم اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ نے چین والی نیند کیوں نہیں کہا، آرام والی نیند کیوں نہیں کہا، سکون والی نیند کیوں نہیں کہا، اطمینان والی نیند کیوں نہیں کہا؟ یہاں کلام کیا ہے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، پوچھو یہاں علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلہن کا لفظ ہی کیوں استعمال کیا؟ کہا کہ پہلی رات کی جو دلہن ہوتی ہے اس کو کون اٹھاتا ہے؟ بولو زور سے، بولو لا بھائی، اب تو الٹا ہو گیا، بہری اٹھا رہا بنا، اٹھو گے بہوا کا کہتے کہ پہلی رات کی دلہن جو ہوتی ہے اس کو شوہر اٹھاتا ہے، عزت سے اٹھاتا ہے، مقام سے، ایک عزت کے مقام سے اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے جو میرے نیک بندے ہوں گے۔ اب سنو آگے حدیث پوری کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کی نیک بندیاں ہوں گی، روح نکلتے وقت اس کو خوشخبری سنائی جائے گی۔ 30ویں پارے میں اس کو خوشخبری سنائی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جا تیرے رب کے پاس چلی جا۔ اب ٹھکانہ ہو تو بولو، سیدھا بولا جائے گا جا بھائی تو ہلا بھیجتی رہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اب ٹھکانہ ہی نہ ہو تو بولو کہاں جائیں گے؟ اب جو نیک روحیں ہوتی ہے اس کو کہا جائے گا کہ تیرے خدا کے پاس چلی جا، تیرے اللہ کے پاس چلی جا۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پہلا انعام، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي
فادخلی جنتی، پہلا انعام اللہ تعالیٰ فرمائیں گا میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرا اللہ تجھ پر راضی اور تو اللہ سے راضی، راضیۃ مرضیہ۔ اب دوسرا انعام فادخلی فی عبادی، جیسے حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے دنیا میں میرے نیک بندوں کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو بنایا تھا، اپنے ایمان کو سجایا تھا، آج انہی روحوں کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا فادخلی فی عبادی، میرے نیک لوگوں کے اندر داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور انشاءاللہ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے پولو بھائی نہر آئے گی، پانی کی نہر آئے گی، اور پانی کی نہر پر حوریں کھڑی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ان حوروں کو کہ تم جنت کا گانا گاؤ، اور اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلائے گا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلا کر اس آپس میں پٹے آپس میں ٹکرائیں گے یوں کر کے، تو اس میں سے میوزک نکلے گی، ادھر حوریں گائے گی جنت کا گانا، ہماری انٹری ہوگی۔ آج کل شادی ہوتی ہے تو اسٹیج پر جب دلہا دلہن چڑھتے ہیں تو پھٹاکڑے پھوٹتے ہیں، تو پوری زندگی پھٹاکڑے ہی پھوٹتے رہتے ہیں۔ جیسی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، بولو بھائی انگلش میں کہوت چھے نا، شروعات تمہاری جیوی ہوئے اینڈ بھی تمہارو ایوٹ ٹھسے۔ ارے بھائی ہم قرآن بسم اللہ پڑھ کر اوپر چڑھتے، اللہ اکبر کرتے کرتے اوپر چڑھتے، لیکن آج تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈالا ہے، اور جب دونوں بولو بھائی حور اور حورا آگے چل رہا ہے اور دونوں طرف سے بولو پھر سے، تو پوری زندگی پھر ہی نکل جاتی ہے۔ آج ہماری یہ کوتاہی ہے، یہ ہماری غلطیاں، آج ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ گاڑیاں بھی ہے، بڑے بڑے بنگلے بھی ہے، بولو بھائی سال بھر کا اناج بھی بھرا پڑا ہوا ہے، بینک بیلنس بھی زور زور سے چلاتا ہے کہ بیاج بڑھ گیا میرے کو نکالو بینک میں سے، لیکن بولو بھائی سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے؟ دل کا سکون، جو قرآن نے کہا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں دل کی شانتی چاہیے، دل کا اطمینان چاہیے تو اللہ کی یادوں میں ملے گا، ورنہ دنیا کی کوئی ٹھپیروں میں نہیں مل سکتا۔ اب چلو جلدی جلدی میری 10 منٹ باقی ہے۔ جب جنت کی نہر کے پاس جائیں گے ہم تو وہیں بیٹھ جائیں گے، کہا بھائی ہم تو بہت تھک کر آئے، ہم کو یہیں بیٹھنے دو۔ کہا نہیں تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، تم آگے چلو۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، ہم کہیں گے ہم لوگ تو دولچوں میں دودھ لاتے تھے، یہ تو دودھ کی بولو بھائی 15 روپے کی تھیلیاں لاتے تھے، پاؤچ لاتے تھے، یہ تو دودھ کی نہر ہے۔ وہاں بھی حوریں کھڑی ہوگی اور جنت کا نغمہ گاتی ہوگی، اور میوزک بولو بھائی اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے درخت کے اندر سے میوزک نکالتا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا؟ پھر آگے ہم لوگ وہیں بیٹھے جائیں گے، کہیں گے تمہارا مقام یہاں نہیں ہے، تم آگے چلو۔ جب آگے لے جایا جائے گا تو کہیں گے وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، شراب کی نہر۔ تو وہ چونکیں گے، ہم جب چونکیں گے اللہ اے فرشتوں تم کہاں لائے؟ ہم کو جنت سے نکلوانا ہے کیا؟ ہم کہاں لائے ہم کو؟ فرشتے کہیں گے نہیں، گھبراؤ نہیں۔ وہ شراب نہیں ہے کہ تم دنیا میں پیتے تھے تو تم تمہاری بیوی کو اماں جان کہتے تھے، وہ شراب نہیں ہے کہ جب تم تمہاری لڑکی کو دیکھتے تھے تو اپنی بیوی کو پکارتے تھے، وہ شراب نہیں ہے۔ وہ شراب نہیں ہے جو پی کر تم اپنے آپ پر ہی پیشاب کیا کرتے تھے، گالی بکتے تھے۔
خود کا بولو بھائی دماغ کھو بیٹھتے تھے، آج وہ شرابن طہورا، آج تو شرابن طہورا ہے، پاک اور صاف۔ ہم کہیں گے بس ہم کو تو یہی بٹ، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ان کا مقام آگے نہیں ہے، آگے لے جاؤ، آگے لے جاؤ، آگے لے۔ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، اب اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سب کو کہے گا اب میرا دیدار کرو گے؟ جنت میں سب سے بڑی دولت کیا ہے بولو بھائی؟ اللہ کا دیدار، اللہ کو دیکھنا۔ اللہ کہیں گے میرے بندو تم نے مجھے بغیر دیکھے سجدے کیے، بغیر دیکھے زکاتیں دی، بغیر دیکھے حج کیا، بغیر دیکھے میری ہر بات کو مانا، آج تمہیں میری نعمت سے تمہیں مالا مال کرتا ہوں۔ اللہ کیا نعمت کہ آج تمہارا اور میرا سامنا ہوگا، تمہارا اور میرا سامنا ہوگا۔ ہم کہیں گے اللہ آج اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا اب بیٹھو، اپنے اپنے مقام پر بیٹھو۔ سب جنتی اپنے اپنے مقام پر بیٹھیں گے اور کہے گا اللہ تعالیٰ اپنے پردوں، اپنے سامنے سے فرشتوں کو کہے گا پردے ہٹاؤ۔ 70,000 پردے ہوں گے، ہر پردے کا کلر الگ، ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، اس کے اندر جو دوڑا ہوگا وہ بھی الگ، اور اس کی خوبصورتی بھی الگ۔ 70,000 فرشتے ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے، ہٹتے جائیں گے۔ بتاؤ میرا اور آپ کا کیا عالم ہوگا؟ جب اللہ نظر آئے گا نا تو اللہ تعالیٰ کہے گا سلام سلاما، سلام سلاما، سلام سلاما۔ جنت میں فرشتے بھی کہیں گے سلام سلاما، وہاں سلام 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 ہوگا۔ جب اللہ کو نظر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہاں نہیں، یہاں کوئی بادشاہ آ جاتا ہے تو کوئی یوں ہوتا ہے، کوئی یوں ہوتا ہے، کوئی یوں ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ اپنے بندوں کو دیدار کرائے گا، ہر جنتی کو اپنے اپنے مقام پر دیکھ کر، اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اس طرح اللہ کو دیکھے گا جیسے 15ویں رات کا چاند نظر آتا ہے آسمان پر، اس طرح ہر انسان اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر اللہ کا دیدار کر پائے گا۔ جب اللہ کہے گا آج تم نے میرے لیے کچھ کرے، تو ہماری سب کی ایک اپیل ہوگی، ہم سب ایک بات سب مل کر کہیں گے اللہ ایک چیز ہمیں کرنا ہے۔ بولے کیا؟ کہ اللہ اجازت دے دے تو، پرمیشن دے دے تو ایک چیز کرنا ہے۔ بولے کیا کرنا ہے؟ اللہ تجھے سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تجھے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، جو مہمان ہوتا ہے اسے بولو بھائی کام نہیں لیا جاتا ہے۔ دنیا میں سجدہ تھا، دنیا میں نمازیں تھی، دنیا میں قرآن کی تلاوتیں تھی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ سب نیکیاں دنیا میں تھی۔ آج تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کبھی کام خدمت لیا نہیں جاتی۔ آج تم میری جنت میں آئے ہو، جہاں چاہو گھومو، جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو، تمہاری کوئی پکڑ ڈھکر نہیں، ہمیشہ رہو۔ اب ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا ہے۔ تو مسلمانوں آگے رمضان آ رہی ہے تو ہمیں رمضان کی تیاری کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کی قدر کی اور رات کی تراویح پڑھی، کیا کیا بولو بھائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دیتا ہے۔ کتنی بولو دور سے؟ کولوڑا کی جامع مسجد کے باہر ابھی بورڈ لگا دو کہ بھائی جے لوگ کو اٹلے تراویح پڑھوا آؤ سے، اے لوگوں نے ایک ایک رکعت پر 100 روپیہ دیوا میں آؤ سے۔ تو کیوا تلوان نے ڈھاڑیا اچھے بچے جو یہ لوگ میں پہن لو نہیں، جس سے نیچ چلا جاتا تو اس کو بھی ویل چیئر میں چاوانی باجی 100 روپیہ ملتا ہے تمہارے ہوں، تمہارا ڈوانو خرچو نکلی جائے۔ یہ چیز نظر آتی ہے ہمارے سامنے، اور اللہ نے کہا ہے جو بندہ تراویح پڑھے گا، اور تراویح کی اللہ کے رسول نے فرمایا تراویح کے ہر سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں دے گا۔ کتنی بولو بھائی؟ 2000 نیکیوں مل سے، بس نہیں اتنا پر پچھی اللہ نبی کی دو ایک سجدہ پر ایک محل اللہ تعالیٰ جنت نہ اندر بنا ہوئے، ایک محل اتلو مٹو ہے
کہ انہا 70,000 دروازہ ہے. ایک دروازہ ایٹلو موٹو ہے کہ عربی گھوڑو 70 ورس تک دوڑتو رہے. ایٹلو موٹو ایک بولو بھائی گیٹ ایک دروازہ ہے. ایوا کتنا دروازہ چھے؟ 70,000 دروازہ چھے. تو محل کتلو موٹو ہے اندازو لگاؤ. یہ محل کتلو موٹو ہے. ہر تراوینا ہر سجدانہ پر اللہ تعالیٰ ایک لو موٹو ایک محل دے. پچھی اللہ نبی کیلو اے محل جنت نا اندر کوئی جگہ ابھیلو نہ تھی. یہ ہوانا اندر اڑتو چھے. ہوں کرے ہوانا اندر اڑتو چھے. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس محل میں داخل ہونا ہو تو کیسے داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح ایک پرندہ اڑ کر اپنے گھونسلوں میں کیسے داخل ہو جاتا ہے اسی طرح جنتی اپنے محل میں داخل ہو جائے گا. اتنے پہ بھی بس نہیں کیا. ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے. وہ کھجور کا درخت اتنا لمبا ہے اس کی ہائٹ اس کا بولو بھائی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے اس کی گولائی کو بیان کیا. اس کی گولائی کو بیان کیا کہ ایک عربی گھوڑا جوان ہو وہ دوڑتا رہے دوڑتا رہے دوڑتا رہے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے. بوڑھا ہونے کے بعد وہ مر جائے پھر اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے پھر بھی دوڑتا رہے تو ایک گولائی کا ایک چکر کاٹ نہیں سکتا. ایک سبحان اللہ جونتے امرت اے اولا. تو عزیزو میرے پیارو تراویح کے ہر سجدے پر بولو بھائی اللہ پاک اتنے سارے نعمتیں عطا کرے گا. تو تراویح پڑھو گے بولو بھائی ہاں 4 پڑھ کے مت بھاگو 8 پڑھ کر مت بھاگ جاؤ. نقصان اپنا ہے. اللہ کا کچھ نہیں جانے والا ہے. جو آدمی باہر بیٹھے گا اس سے اچھا مسجد میں نماز پڑھے. ادھر گپے مارے اس سے اچھا نماز پڑھے. آج کل تو ایسی بیماریاں ہمارے یہاں آ گئی ہے کہ اب رمضان مبارک میں راؤنڈ شروع کرتے میچ کھیلتے والی بال کھیلتے. ارے بھائی یہ کھیلنے کا مہینہ تھوڑی ہے یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. عبادت کا پوری رات ہمارے جوان کرکٹ کھیلتے ہیں. کھیلنا منع نہیں ہے لیکن مسلمانوں شیطان نے ایسی پٹی پڑائی. دیکھو شیطان اپنا کام کر رہا ہے ابھی سے کہ بھائی میں تو قید ہو جاؤں گا لیکن نفس کو ہر چیز سکھا کر جاتا ہے. تو ارے جو نا اناتے او کروانو آج بھی ڈوبتی نس ہے تو یہ رمضان بھی خراب کروانے آتے ہیں. شیطان اپنی تیاری کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کرے کہ بھئی ہم رمضان اچھے سے اچھے گزارے. کروں گے بولو انشاءاللہ. ہماری رمضان میں تلاوت قرآن ہماری پابندی ہونی چاہیے. خود بھی قرآن پڑھے اپنی بیویوں کو بھی کہے اپنے بچوں کو بھی کہے. گھر کے اندر ایک ماحول ہو قرآن پڑھا جائے مسجدوں میں قرآن پڑھا جائے. اعتکاف میں بیٹھے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے قرآن کی تفسیریں سنیں قرآن کو سمجھے. یہ ماحول انشاءاللہ ملے گا تو یہ روح انشاءاللہ تازی ہو جائے گی. کروں گے بولو انشاءاللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان من قام رمضان. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رات کی تراویح پڑھی لیکن شرط لگائی ایمان و احتسابا. ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے. ایمان امپورٹنٹ ہے. ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ تم نے رمضان کے روزے رکھے رات کی تراویح پڑھی. ادھر عید کا چاند ہوگا اللہ آسمانوں سے اعلان فرمائیں گے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جس نے رمضان کی قدر کی ہے میں نے ان تمام میرے بندوں کی مغفرت فرما دی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے اور اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماوے. میں نے اپنے وعدے پر 10:30 بجے ایگزٹ میں نے اپنا بیان بولو زور سے ختم کیا ہے. اب انشاءاللہ کبھی دوسری مرتبہ ملاقات ہوگی تو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. بولو کعبۃ اللہ اور رسول اللہ. میں نے 2 چیز تو بتا دی کلام اللہ اور شہر اللہ. یہ 1.25 گھنٹے میں نے یہ چیزیں بتائی. اللہ میرے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرماوے. اور جن جن بندوں نے یہ پروگرام کو جمایا جانی اور مالی جو بھی قربانی دی ہے اللہ تمام جوانوں کی قربانیوں کو قبول فرماوے.
میرے کو سب کے نام تو یاد نہیں ہیں، لیکن حضرت مولانا نے جتنے بھی نام بتائے اور کہا اس نے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے، اللہ تمام کی روزیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، جس نے دیے اس کے بھی اور جس نے نہ دیے اس کے بھی اللہ تعالیٰ تمام کی روزیوں میں خوب برکت نصیب فرماوے، عافیت، چین، سکون، اطمینان والی سب کو روزی نصیب فرماوے، اور ہم سب کو آپسوں میں خوب محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی ہمارے اسی محلے میں مرحوم محمد بھائی برادر ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے اور آج کا جو بیان ہوا ہے، ہمارے تمام مرحومین، اس گاؤں کے تمام مرحومین، یہ ہمارے مرحوم محمد بھائی برادر کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول، خلفائے راشدین اور تمام اماں جان اور تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام ہمارے تابعین، بزرگان دین، اساتذہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تمام کو اس مجلس کا ثواب کو پہنچا کر ان کی روحوں کو خوش فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ الحمدللہ۔ جو ایک کلک بیان کرتا لوگ ہٹے والا ہیں، چالو کہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها من جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إني أسألك أتوجه إليك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتك، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمني رمضان وسلم رمضان لي وسلمه لي متقبلا۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکے اور تو اپنی رحمتیں برساتے برساتے نہیں تھکا، کہ اللہ ایک دن آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں اللہ تیرے نبی کا کلام سننے کے لیے کافی وقت بیٹھے رہے، اللہ تمام کا بیٹھنا قبول فرما دیجئے، اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجئے، اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اللہ ایک وقت ہمیں بھی آپ کے پاس آنا ہے، وہ گھڑی آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے، بڑی ملحق بیماری والی موت سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی حلاوت، قرآن کا فہم نصیب فرما دے، اللہ امت کو سمجھانے کا بھی صلاحیت نصیب فرما دے، اللہ امت کو سمجھانے کی صلاحیت بھی نصیب فرما دے، اللہ رات کی تراویح کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک کو صحیح معنوں میں گزارنے والا بنا دے، اللہ جن جن بندوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے
جو کوششیں کی ہے، جو جد و جہد کی ہے، تمام کی کوششوں کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جن لوگوں نے جو مدد کی ہے اللہ مدد کے اعتبار سے، اللہ مال کے اعتبار سے، اللہ تمام کی اللہ ان محنتوں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، ان تمام کی روزیوں میں خود برکتیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی دیر تک بیٹھا رہا، تمام کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ اس مجمع میں کتنے لوگ بیمار ہوں گے یا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا، تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے، ہمارے جوانوں کو قرآن سے لو عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جوانوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو تیرے سامنے رونے والا اور گڑ گڑانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گاؤں کے اندر چین اور سکون اور اطمینان عطا فرما دے۔ اللہ گاؤں کے اندر محبتیں عطا فرما دے، اتفاق عطا فرما دے، نفرتیں کو دور فرما دے، نا اتفاقیوں کو دور فرما دیجئے، آپسوں میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جو لوگ بے قصور جیل میں پڑے ہیں ان کی چھٹکارے کی سبیل پیدا فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے غیب سے شکل صورت پیدا فرما دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لیجئے، ہماری دعاؤں کو تیرے پاک ناموں کی طفیل اور تیرے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔